بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم چوتھا درس مصنوعی کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے مذمت حرص۔ پیر رومی رحمہ اللہ نے لکھا، کوزہ چشم حریصاں پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد۔ یہ کہنے کو ایک شعر ہے اور یقیناً آپ نے کوزہ میں سمندر کو بند فرمایا، یعنی کوزہ چشم حریصاں پر نشد۔ فرمایا حریصوں کی جو آنکھ ہے، آنکھ کو کوزہ سے، کاسا سے آپ نے تشبیہ دی، وہ کبھی بھرتی نہیں ہے۔ تا صدف قانع نشد پر در نشد، اور مثال دی اس سپی کی، اس سیپ کی، اس صدف کی۔ فرمایا تا صدف قانع نشد پر در نشد۔ جب تک صدف قناعت نہیں کرتا اس میں اللہ تعالیٰ موتی پیدا نہیں فرماتا۔ بہرحال آج کا عنوان قناعت نہیں، آج کا عنوان حرص کی مذمت ہے، تو اس کے حوالے سے متصوفین صوفیہ نے کثرت کے ساتھ اقوال، فرامین، اشعار لکھے ہیں۔ اسی بات کو اپنے انداز سے حضرت ابو علی قلندر رحمہ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی تعلیمات کو عام فرمائے، آج جو بالکل شریعت کا تارک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو قلندر کہتا ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ نے کیا فرمایا، دل جو آلوداست از حرص و ہوا کہ شود مکشوف اسرار خدا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، آج لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں۔ آج سادہ لوگ مسلمان تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، اپنی باطن کو منور کرنے کے لیے جاتے تو ہیں اللہ والوں کے پاس، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ کون ہے جو ہمارے درد کا مداوا کرے، کون ہے جو ہمارے دکھ کا چارہ کرے۔ اللہ ہمیں یہ شعور عطا کرے، اللہ ہمیں یہ بصیرت عطا کرے کہ ہم حق و باطل میں پہچان کر سکیں۔ تو آپ نے فرمایا دل چو آلوداست از حرص و ہوا، فرمایا دل جو ہے یہ حرص و ہوا سے آلودہ ہو چکا ہے، ظلمت کا شکار ہو چکا ہے، اس میں اندھیرا آ چکا ہے۔ کہ شبد مکشوف اسرار خدا، اس پر اللہ قدوس کی جو ذات کے اسرار ہیں، جو معرفت کے راز ہیں، جو معارف ہیں، جو حقائق ہیں، وہ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اندازہ لگائیے اس حرص کا کتنا نقصان ہے۔ اور آج بعض اپنے آپ کو رہنما کہلوانے والے بھی اس مرض میں مبتلا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ابی داؤد شریف کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2412۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی مکرم علیہ السلام نے بھی حرص کی مذمت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ جو ہیں، جو ہمارے اولیاء ہیں، جو اصفیاء ہیں، جو اتقیاء ہیں، وہ یا تو قرآن کو فالو کرتے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ تو امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک لکھی، ان عبداللہ ابن عامر قال خطب رسول اللہ علیہ السلام۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا، فقال، اور کیا فرمایا، ایاکم والشح، فرمایا حرص سے بچو۔ اب واضح تعلیم ارشاد فرمائی، اے اہل ایمان حرص سے بچو۔ فإنما ہلاک من کان قبلکم بالشح، تم سے پہلے لوگ تھے وہ یقیناً حرص کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اور ہلاکت کی چند نشانیاں نبی پاک علیہ السلام نے یہاں ذکر فرمائیں۔ آمرہم بالبخل فبخلوا، جن کو حرص نے حکم دیا کہ تم بخل کرو، ان لوگوں نے بخل کیا۔ وآمرہم بالقطیعۃ فقطعوا، جن لوگوں کو حرص نے یہ حکم دیا کہ تم قطع رحمی کرو، ان لوگوں نے قطع رحمی کی، رشتوں کو توڑا۔ وآمرہم بالفجور ففجروا، اور جنہیں اس نے یہ کہا کہ تم فسق و فجور کرو، تم بدکاری کرو، وہ حرص کی وجہ سے بدکاری میں مبتلا ہوئے، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ اور اسی مفہوم کی حدیث پاک امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مسلم کے اندر 6576 نمبر پر نقل کی ہے، جس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حرص سے بچو، پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، اسی سے انہوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ حرص اتنی بڑی باطنی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ خون بہانے تک اتر آتے ہیں۔ اور آج معاشرے میں آپ دیکھیے بعض اوقات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں نے والدین تک کو جو ہے وہ قتل کر دیا،
سکے بھائیوں کو قتل کر دیا، اپنی بہنوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے لوگ باز نہیں آئے اور اپنی حرمت والی چیزوں کو حلال کر لیا۔ وہاں پہلی حدیث پاک میں تھا 3 چیزوں کا ذکر، اب اس حدیث پاک میں 2 کا ذکر، یعنی یہ 5 نقصان نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے خود ارشاد فرمائے، اور وہ حدیث پاک جو امام مسلم رحمہ اللہ نے 2412 نمبر پہ نقل فرمائی ہے، جس کے راوی مشہور صحابی حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں۔ وہ کون سی؟ الحرص علی المال، پہلی یہ ہے کہ وہ اس کی مال کی حرص باقی رہتی ہے، والحرص علی العمر، دوسری یہ ہے کہ اس کی عمر کی حرص باقی رہتی ہے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے بھی ادھر اشارہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ ملا ہوئے قاضی، پڑھ پڑھ ملا ہوئے قاضی، اللہ علما باجو راضی، ہووے حرص دنو دن تازی، تینو کیتا حرص خوار۔ یعنی ایسا علم، ایسا عالم بننا جس میں حریص ہونا اور حرص دنیا جس کی قرآن و سنت نے مذمت فرمائی ہے، اگر اس کے ہوتے ہوئے بندہ علم پڑھے تو بابا بلے شاہ جو سادات گھرانے کے فرد کامل ہیں، جن کو اللہ قدوس نے عارف باللہ بنایا، جو قصور شہر کی زینت ہیں، آپ نے کتنا نمایاں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو محراب و ممبر کا وارث سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا رہبر و رہنما سمجھتے ہیں، لیکن اس باطنی بیماری کا شکار ہیں، ایک روحانی طبیب جنہیں لوگ بلے شاہ رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں شاہ عنایت قاضی رحمہ اللہ نے اپنی نگاہ ناز سے، عشق رسول سے اور معرفت الہی سے مالا مال فرمایا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ شعر ایک بار پھر پڑھوں، پڑھ پڑھ ملا ہوئے قاضی، اللہ علما باجو راضی۔ فرمایا ایسا علم جس نے تیرے باطن کا تزکیہ نہیں کیا، تیرے دل کا تصفیہ نہیں کیا، تجھے اللہ قدوس کی رؤیت قلبی عطا نہیں فرمائی، تجھے اللہ کا مشاہدہ عطا نہیں فرمایا، تجھے اللہ قدوس سے جامع عرفان نصیب نہیں ہوا، تو پھر اس سے کہ تیرا علم نہ پڑھنا بہتر تھا، کیونکہ تو مقصد تو نے حل نہیں کیا۔ ہووے حرص دنو دن تازی، تینوں کیتا حرص خوار۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو اس حرص کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔